بستی سے باہر نکلو۔ بستی سے باہر نکلے، بڑے چھوٹے، بچے، مرد، عورتیں، یہاں تک کہ اپنے جانوروں تک کو اپنی بستی سے باہر نکال لیا، اور چھوٹے بچوں کو ماؤں سے، اور چھوٹے جانوروں کو جو بچے تھے ان کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، تاکہ بچے روئیں گے، جانوروں کے بچے بھی، انسانوں کے بچے بھی، اور ہم خود بھی روئیں گے اور خوب آوازاری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے۔ انہوں نے ایسا کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور آتا ہوا عذاب جو ابھی آیا نہیں تھا، آتا ہوا عذاب روک دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرقاب ہونے کا، ڈوبنے کا واقعہ پڑھا تھا۔ ان آیتوں میں شروع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو مقام دیا، مرتبہ دیا، اور ان پر جو انعامات عطا فرمائے ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ سورت پوری ہونے والی ہے، اگلے درس میں پوری ہوگی، تو سورت کے اخیر میں عام طور پر جو اہم باتیں، اہم نصیحتیں ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ دیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے، بحر قلزم پار کر کے وادی تیہ میں یا صحرائے سینا میں، جو صحرا تھا، علاقہ تھا، اس میں پہنچے، اور فرعون کی لاش انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو پچھلے مرتبہ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کو یقین ہو گیا اللہ کا عذاب اس پر آیا ہے، اور اس کے ظلم اور ستم سے نجات مل گئی ہے۔ پھر وہاں پر وادی سینا میں، وادی تیہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آگے علاقہ ہے شام کا، شام کا علاقہ، یہ تمہارے نصیب میں ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن کوشش تمہیں اپنی کرنی ہوگی۔ وہاں جو قوم آباد ہے عمالقہ، ان سے جہاد کرنا ہوگا، ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ قوم اگرچہ وہ بڑی بہادر ہے، بڑی طاقتور ہے، لیکن تم ہمت کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور تمہارے لیے اس سرزمین کا حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے جب کہا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے آگے بڑھو، تو بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے، کہنے لگے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور فتح کریں، اس کے بعد ہم آگے آئیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس علاقے کو، جسے سرزمین شام کہا گیا، یہاں مبوّأ صدق کہا گیا، پاکیزہ جگہ، بہترین جگہ،
اور قرآن میں دوسری جگہوں پر اس علاقے کے بارے میں کہا گیا کہ التی بارکنا فیہا، وہ علاقہ ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ نبیوں نے، پیغمبروں نے، اللہ کے رسولوں نے اس جگہ کے لیے برکت کی دعائیں کی ہے، حضرت ابراہیم نے اور دیگر انبیاء نے، اور قیامت تک وہ بابرکت رہے گی۔ بلکہ پوری دنیا میں نظام عالم، جب دنیا کا نظام اور سسٹم اس میں تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی، تو آئندہ اسی علاقے سے آئے گی، وہیں سے شروع ہوگی، اور پھر پوری دنیا میں ظلم کا جو نظام ہے وہ ختم ہوگا۔ وہ بھی شروعات اس کی وہیں سے ہوگی، سرزمین شام سے، جہاں آج کل صرف سیریا نہیں، شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے جسے آج سیریا کہہ رہے ہیں، شام کہہ رہے ہیں۔ یہ 4 ممالک، قرآن جب کہتا ہے نا وہ برکت والی زمین یا شام والی زمین، شام والا علاقہ، تو 4 ملک آتے ہیں اس وقت کے۔ ایک تو سیریا جو ہے ہی، اردن، جارڈن جسے کہتے ہیں، فلسطین ہے، اور یہ بیروت، لبنان وغیرہ جو ہے اس کا علاقہ۔ یہ 4 بڑے علاقے پورے ملک کے شام میں آتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ زمین تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے بڑھو، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے، تو پھر ان پر سزا مسلط کر دی گئی کہ 40 سال تک وہ وہیں گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے، وادی تیہ میں، یتیہون فی الارض، جس کا ہم چھٹے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک نسل چلی گئی، 40 سال پر ایک نسل چلی جاتی، نئی نسل آتی ہے تو نیا جوش ہوتا ہے، نیا خون ہوتا ہے، نیا جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے کچھ کرنے کی۔ پرانے ڈھرے پر نئی نسل نہیں رہتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اس چیز کو سمجھانا ہو نا، تو نئی نسل کے لوگ، نوجوان لوگ جلدی سمجھ جائیں گے، قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے اس معاملے میں۔ لیکن پرانے جو لوگ ہیں وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جس ڈھرے پہ چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، یہ مزاج بن جاتا ہے ایک انسان کا۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی مزاج ہو گیا۔ 40 سال گزر گئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب تھے، حضرت یوشع بن کالب، ان کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر ان کے دور میں انہوں نے ہمت کی، اور یہ پورا علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا۔ اللہ نے فرمایا وہاں ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کی روزی میں دی۔ وہاں کی ہر چیز آپ دیکھیں نا، بڑا خوبصورت، بڑا زرخیز، بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے۔ علاقہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لوگ بھی وہاں کے بڑے خوبصورت ہیں۔ فَوَاخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر یہ بنی اسرائیل وہاں رہے، یہاں تک کہ بعد میں ان میں فرقے ہو گئے، فرقہ بندیاں ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کا اس لیے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، میری امت بھی بنی اسرائیل کے ڈھرے پر، طریق پر، راستے پہ چلے گی، ہو بہو، شبرم بشبرن وذراعم بذراعن، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے جو وہ گمراہی کے راستے پہ چلے تھے نا، میری امت بھی اسی راستے پہ چلے گی۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے سرے راہ بالکل کھلے میں منہ کالا کیا تھا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اس طرح اپنے ماں سے منہ کالا کریں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ ان میں 72 فرقے ہوئے۔ یہ جو 72 فرقے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو 73واں فرقہ ہوگا، جو نجات یافتہ ہوگا، کامیاب ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ کی جو روش ہے، جو طریق ہے، جو راستہ ہے، اس پر جو ہوگا وہ فرقہ کامیاب ہوگا۔ باقی سب وہ بنی اسرائیل کے فرقوں کی طرح غلط راستے پہ ہوں گے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی روداد کہیے، کارگزاری قرآن میں بار بار سنائی گئی ہے۔ ایک تو اس امت پر حالات بہت آئے، اتار چڑھاؤ کے، عروج و زوال کے، وہ بھی بہت آئے ہیں بنی اسرائیل پر، اسی طرح امت پہ بھی آئیں گے، تو ان کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ فرمایا انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم نبیوں کے ذریعے سے، کہتے ہیں بے شمار ہزار پیغمبر، بلا مطلب کوئی مبالغہ نہیں اس میں کہ ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، سمجھایا گیا علم کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے، دین کے اصول، دین کے رولز، دین کے قانون، دین کی حد بندی یہ ہے، اس کے اندر رہو، سب کچھ واضح کر کے ان کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ اختلاف کیوں کیا؟
اختلاف آپس میں حسد کی وجہ سے، آپس میں تباغض بغض نفرت کی وجہ سے۔ ایسی بات نہیں کہ ان کی بات سمجھ میں آئی نہیں، سمجھایا تو سمجھ میں آئی نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بس حسد، ایک دوسرے کی ٹانگ کھنچائی اور ایک دوسرے سے بغض اور اختلاف میں انہوں نے فرقہ بندیاں کی، الگ الگ گروہ بنائے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ۔ اب یہ اختلاف چلتا رہے گا، اب یہ اختلاف ان میں رہے گا، چلتا رہے گا۔ اب قیامت کے دن رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں ہیں اس کتاب کے اندر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو تو شک، الجھن، کنفیوژن تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ شک میں ہیں، یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، عام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو شک ہے اگر اس کتاب میں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو پوچھ لو ان سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے تھے۔ کتاب کو پڑھنے والے کون مراد ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی جو معتدل ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جن میں ہٹ درمی نہیں ہے، ضد نہیں ہے، اناد اور سرکشی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، وہ بتا دیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی آیا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ آخری نبی وہ ہیں جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، نشانیاں، آپ کی بشارتیں، خوشخبریاں، یہ ان کی کتابوں میں بھی آئی۔ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم سے باقاعدہ کہا تھا، اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے، ایک تو اس لیے کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کروں، اور دوسرا میرا مشن یہ ہے میں خوشخبری سناؤں میرے بعد ایک عظیم الشان رسول کی تشریف آوری کی، جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ سب ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھے، عیسائیوں کی کتاب میں بھی موجود تھی یہ بشارتیں، لیکن وہ مخالفت میں بتلاتے نہیں تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا، چونکہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں یہودی تھے، مکہ میں نہیں تھے، یہودیوں کی آبادی مدینہ میں تھی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت 10 بڑے بڑے علماء ہیں، یہودیوں کے جانکار لوگ ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو پوری یہودی قوم، برادری ایمان لے آئے، لیکن نہیں لے آئے، سوائے حضرت عبداللہ ابن السلام کے جو یہودی عالم تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اسلام قبول کیا، ورنہ دوسروں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا شک میں تھے کہ آخری نبی ہیں یا نہیں؟ نہیں، شک بالکل بھی نہیں تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے یہ نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، شک نہیں ہوتا اس میں۔ اندھا نابینا بھی ہوتا ہے نا، اس کا بچہ آپ دوسرے کو آگے کر دو، ہاتھ رکھ کے کہے گا نہیں نہیں میرا بچہ نہیں ہے، یہ میری بچی نہیں ہے، پہچان لے گا۔ یہ اپنی اولاد کو اس طرح پہچانتے ہیں، حضور کو اس طرح جانتے ہیں کہ آخری نبی جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن بس نہیں ایمان لانا، ضد میں نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ تو فرمایا کہ جو کتاب پڑھتے ہیں نا ان سے پوچھیں، انصاف پسند لوگ ہی بتا سکتے ہیں، اور ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ کھڑے ہوتے رہے۔ اب یہ پچھلے 200-250 سال کا عرصہ جو ہے نا، کتنا پروپیگنڈا کا اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں میں بھی ایسے کھڑے ہوتے رہے، عیسائیوں میں تو بڑی تعداد جنہوں نے قرآن کو مانا ہے، تسلیم کیا، اللہ کے آخری نبی کی غلامی میں آئے۔ مریم جمیلہ، ابھی یہ 2000 میں شاید اس کا انتقال ہوا ہے، مریم جمیلہ بڑا نام تھا، یہودی، پڑھی لکھی عورت تھی، اور اس نے جب پڑھا، اسلام کا مطالعہ کیا نا، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ حق ہے، سچ ہے۔ اسی طرح اور بھی 1-2 بڑے یہودی عالم گزرے ہیں اسی زمانے کے، پچھلی صدی کے، 19ویں صدی کے، پھر انہوں نے بڑا کام کیا، اور انہوں نے جب آرٹیکل لکھے، کتابیں لکھی، تو ان کو پڑھ کے بہت سارے لوگ اسلام میں آئے ہیں۔ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تو رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد ہمیشہ ضد، اناد، اختلاف، ہر دھرمی میں رہی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی آپ کی طرف سے حق
سچ آ گیا ہے، اب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئی۔ نبی سے، میں نے کہا نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور شک میں پڑ گئے نا، کنفیوژن میں، ایک تو ایک تکذیب جھٹلا دیا تو بڑے خسارے میں، بڑے مطلب جھٹلانے کا مطلب کافر ہو گئے ہم، ٹھکرا دیا۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں کسی کے ورغلانے سے، غلط پروپیگنڈے سے ذہن میں، دماغ میں کچھ کنفیوژن آ جاتی ہے، الجھن پیدا ہو جاتی ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوئے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارے میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الجھن ہے تو دور کر لیجئے۔ الجھن کیسے دور کرنا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یا دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو اہل علم ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرو، اپنے الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرو، ورنہ خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو جاؤ گی۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بعض لوگ جب ضد، ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ یہ ہوتا ہے اب ان کو توفیق نہیں ملنی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کب فیصلہ ہوتا ہے؟ جب حق سچ آنے کے باوجود بھی انسان اسے قبول نہ کرے اور مخالفت برائے مخالفت بس اڑا رہے، ضد کرنا، تو پھر وہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں تب بھی نہیں مانیں گے، ساری نشانیاں آ جائیں تب بھی نہیں مانیں گے، اس کے باوجود بھی وہ مخالفت کا جو ہے پورا ماحول بنائیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں اب قرآن بار بار کہتا ہے نا حق غالب رہتا ہے، حق غالب رہتا ہے۔ اب حق کیسے غالب رہتا ہے؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب مغلوب ہیں، ہر جگہ مارے جا رہے، پیچھے جا رہے۔ تو ایک تو اس کا مطلب علماء نے بیان کیا کہ نتیجے کے طور پر آخرکار اللہ حق کو غالب کرے گا، اور دوسرا حق غالب کرنے کا یا دین غالب کرے گا اللہ، اس کا مطلب یہ کہ دین دلیل کے میدان میں کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے دین اور اہل دین مغلوب ہو سکتے ہیں، لاچار ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن دلیل کے اعتبار سے دین اور دین والے کبھی کمزور نہیں پڑ سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں جب بھی مقابلہ ہوگا حق اور باطل کا، اہل حق اور اہل باطل کا، دلیل کے اعتبار سے اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، کوئی ان کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا ہے۔ اب ماننے والے مانیں گے، نہ ماننے والے تو پھر ضد یا کوئی دوسرا پوائنٹ نکال کے لے آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ چرچا چل رہی ہے ڈیبیٹ کی ملحدوں کے ساتھ، اس میں کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا، ایک مرتبہ تو پورے شوق ہو گئے، پوری دنیا شوق ہوگی کہ یہ کیا ہو کیا گیا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ مولوی صاحب کی کچھ دوسری کلپس لا کے، یہ تو مولوی صاحب ایسے ہیں، یہ تو مولوی صاحب ایسے ہیں، یہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، یہ تو یہ بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ پہ اثر کو ختم کرنے کے لیے وہ جو ایک اچھا اثر ہو گیا نا۔ تو دلیل کے اعتبار سے دنیا نے دیکھا کیسے ایک 20-25 سال کا نوجوان ہے اور ایک تجربہ کار انسان کی اس پر سامنے غالب آ گیا۔ تو یہ ہے دلیل۔ ایسا نہیں ہے، صرف دوسرے میدان میں بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں، میدان میں جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ حق دلیل کے اعتبار سے غالب ہے کہ نہیں۔ اب جتنے بھی آپ دیکھیے دین کے کام کرنے والے تھے نا، ان کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا؟ راستے سے اس وجہ سے ہٹایا گیا کہ طاقت کے زور پر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں، دلیل کے زور پر کر سکتے ہیں۔ دلیل بندہ مانے گا، دل کے اندر اترے گی۔ دین کے کام کرنے والے اس سے پہلے تھے مولانا صدیقی صاحب، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، کلیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، یہ کیوں مجبور ہو گئے؟ یا تو جیل میں ڈال دیا گیا یا کسی نے راہ نجات دوسری اختیار کی۔ کیوں ان کو ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ تاکہ جب کبھی چیلنج مقابلے پہ آئیں کہ بات کرو، ڈیبیٹ کرو، زور زبردستی ہتھیار کی زبان نہیں، زبان کی دلیل کی بات کرو، تو دلیل کی بات جب آئے گی تو اسلام کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹکے گا۔ یہ بالکل سچ بات ہے، اس لیے ان کو راستوں سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ دلیل مضبوط طریقے پر یہ حضرات دیتے تھے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا رہے گا۔ تو یہ حقیقت ہے، ماننے والے تو
ایک بات سے مان جائیں گے، نہ ماننے والے 1000 دلیلی دے دیں نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ان کے پاس ہر نشانی آ جائے تب بھی نہیں مانیں گے، یہ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب آپ پیچھے دیکھیے فرعون کا درس، فرعون کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا، کیسے کیسے عجیب معجزے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں انہوں نے دیکھے لیکن ایمان نہیں لایا۔ پھر جب وہ ڈبو دیا گیا اور جو موجیں یہاں تک آ گئی، گلے تک آ گئی، منہ تک آ گئی نا، تب کہنے لگا اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا آنا، اب ماننے پہ آ گیا ہے، اب نہیں، دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تبھی یہ مانیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ نے یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بہت کڑتے تھے اندر سے، سب کچھ واضح ہو گیا ہے، سب کچھ ان کو بتا دیا گیا ہے، ان سے کوئی دنیاوی مطالبہ بھی نہیں، نذرانے کا، ہدیے کا، تحفے کا، تنخواہ کا، دوسرا کوئی لالچ بھی نہیں ہے، نہ حکومت کی، نہ سیاست کی، نہ کرسی کی لالچ ہے، صرف ان کو جہنم سے بچانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور یہ ستا رہے ہیں، یہ پریشان کر رہے ہیں، نہ ایمان لا رہے ہیں، نہ دوسروں کو قریب آنے دے رہے ہیں۔ اس تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے نبی آپ کا کام ہے، آپ بتاتے رہیے بس، باقی آپ دل پہ زیادہ نہ لیں، اس وجہ سے کہ پچھلی قوموں کی یہی روش رہی ہے، ظالموں کا یہی انداز رہا ہے کہ جب تک عذاب کو نہیں دیکھ لیتے تب تک توبہ تائب نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں ایک قوم ایسی رہی ہے، فلولا کانت قریۃ، کیوں نہیں کوئی ایسی بستی جو ایمان لے آتی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عین عذاب نازل ہونے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے، اللہ نے منظور فرما لیا اور ان پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصل، آج عراق میں ہے، نینوا وہاں گاؤں تھا، وہاں پر اس علاقے میں بھیجا تھا۔ وہ بت پرست قوم تھی، سمجھاتے رہے لیکن مانے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس سے کہا گیا ان کو بتا دو کہ تو اب تم پر عذاب آنے والا ہے، ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ختم کر دیے جاؤ گے۔ بعض تفسیروں میں 40 دن کی مہلت ہے، بعض زیادہ تر مفسرین نے 3 دن کا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا تو قوم کے لوگوں نے کہا آدمی تو یہ سچا ہے، جو کہہ رہا ہے بات تو سچی ہی ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھو، اگر یہ 3 دن کے اندر غائب ہو جائے تو اس کا مطلب عذاب آنے والا ہے، ہم پھر اس کی بات مان لیں گے، اگر غائب نہیں ہوا تو پھر یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے ہمیں، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تیسرا دن ہوا نا تو اس کی تیسرا دن مکمل ہونے والا تھا، چوتھے دن صبح اللہ کا عذاب آنے والا تھا، تو تفصیلی روایت میں ہے کہ رات میں آدھی رات اس سے آگے پیچھے حضرت یونس چپکے سے نکل گئی، یہ سوچ کر کہ اللہ نے 3 دن کے بعد عذاب آنے کو کہا ہے اس لیے میں نکل جاتا ہوں یہاں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں سے نکل جانے کے حکم کا انتظار نہیں کیا، یہ لغزش ہو گئی تھوڑی سی، بہرحال وہاں سے نکل گئے۔ 3 دن کے بعد جب چوتھا دن آیا، صبح قوم نے دیکھا کچھ سیاہ بادل سے، کچھ جسے سیاہ رنگ ہوتا ہے ایسے کالے بادل نظر آ رہے ہیں دور سے، تو سمجھ گئے، یونس کو ڈھونڈا ملے نہیں تو سمجھ گئے بھائی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آیا نہیں تھا، دیکھو عذاب آ جائے اس کے بعد ایمان معتبر نہیں، توبہ معتبر نہیں، کافر ایمان لے معتبر نہیں، اور مسلمان گناہوں کی زندگی سے توبہ کرے وہ معتبر نہیں، دونوں معتبر نہیں ہیں۔ یہ عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار نظر آئے تھے، نشانات، علامتیں کہ بس یہ ہو سکتا ہے عذاب ہو، ایسا کچھ لگ رہا ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا، تو کہا کہ بھائی یونس کو ڈھونڈو، یونس ملے نہیں، تو کہا کہ ایسا کرو سب نکلو باہر، بستی سے باہر نکلو۔ بستی سے باہر نکلے، بڑے چھوٹے، بچے، مرد، عورتیں، یہاں تک کہ اپنے جانوروں تک کو اپنی بستی سے باہر نکال لیا، اور چھوٹے بچوں کو ماؤں سے اور چھوٹے جانوروں کو جو بچے تھے ان کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، تاکہ بچے روئیں گے،
جانوروں کے بچے بھی، انسانوں کے بچے بھی، اور ہم خود بھی روئیں گے اور خوب آوازاری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے۔ انہوں نے ایسا کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور آتا ہوا عذاب جو ابھی آیا نہیں تھا، آتا ہوا عذاب روک دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس پر آزمائش آ گئی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور بہت مشہور واقعہ ہے مچھلی والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ رہے ہیں لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کیونکہ سچی پکی توبہ کی۔ یہاں تک کہ تفصیلی روایت میں آتا ہے سب نے اب بستی سے باہر نکلنے سے پہلے ایک دوسرے کا حق تھا سب ادا کر دیا، بھائی ایک جس کا حق رہ گیا وہ ادا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی پتھر اٹھا کے اپنی دیوار میں لگا دیا تھا بنیاد میں، وہ بھی اکھاڑ کر واپس کر دیا تھا۔ ایسی سچی پکی توبہ کی۔ جب ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا لیا دنیا کی زندگی میں، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک پھر ان کو دنیا برتنے کا موقع دیا۔ اگر ایسے بستی والے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو ان کے لیے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے، غرغرے کی کیفیت ہو جاتی ہے، سانس یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نبی چاہتے تھے سب مسلمان ہو جائیں، سب ایمان قبول کر لیں، اندر تڑپ تھی، اور قرآن میں بار بار کہا گیا ایسا لگتا ہے نبی آپ کوڑن کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اتنا زیادہ اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین والے سب کے سب ایمان لے آتے، اللہ مجبور کر دیتا سب کو۔ اللہ مجبور ضروری نہیں ہے کوڑے اور بندوق اور طاقت کے زور پر ہو، اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا سارے مسلمانوں کو خوشحال کر دیتا ہمیشہ، تو وہ دیکھتے نافرمان کافر مشرک منافق، ارے کچھ تو ہے جب یہ سب مسلمان ہیں اور سب خوشحال ہیں، سب اچھی حالت میں ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے مجبوری ہوتی، مجبوراً ان کو ایمان قبول کرنا پڑتا، اور ان کے ساتھ ایسا کر دیتا سب بیمار پڑے ہیں، سب تنگ حال پڑے ہیں، سب پریشان حال ہیں، تو مجبوراً ان کو ادھر آنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایسا نہیں چاہا۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں ہر ایک آدمی اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی فہم سمجھ دانش استعمال کر کے، اللہ نے جو اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے وہ استعمال کر کے برضا بخوشی شرح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اسلام قبول کرے۔ زبردستی اگر اللہ چاہتا نا سب کو ایک دن میں ایک رات میں کروا دیتا، ایمان قبول کروا دیتا، لیکن اللہ خود ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ اللہ چاہ رہے سب اپنی مرضی سے ایمان لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس، اے نبی کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، زبردستی والا ایمان بھی قبول نہیں مقبول نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات گمراہی سے غلط بات سے واضح کر دی گئی ہے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں کے نائب علماء کے ذریعے سے بتا دیا ہے صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے۔ ایمان لے آؤ گے دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے، انعام ملے گا، اور آخرت میں تو ہمیشہ انعام کی جگہ جنت میں جاؤ گے۔ اور نہیں ایمان لے آؤ گے تو پھر یہاں بھی ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، ورنہ آخرت میں تو پکا ہے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اگر آپ مجبور بھی کریں نا تو بھی نہیں ایمان لے آئے گا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ اور اللہ توفیق کسے دے گا؟ جو اندر سے چاہے گا، اندر سے چاہے گا، دل کے جذبے اس کا اندر ہوگا نا، نیک اچھی بات، صحیح پیغام، سچا دین مجھے میسر آ جائے، مجھے مل جائے، اللہ اس کو سچی بات قبول کرنے کی توفیق دے دے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے صحیح راستہ دکھا دے گا۔ اور بار بار ہم درس میں کہتے ہیں اگر اندر جذبہ تھا نا تو فارس سے سلمان آ گیا، اندر جذبہ تھا صہیب رومی کو توفیق مل گئی، اندر جذبہ تھا حبشے کا بلال محمد کا غلام بن گیا،
اندر جذبہ تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ گئے اسلام قبول کیا، اور اندر سے جذبہ نہیں تھا تو کعبے کو دیکھنے والے، زمزم پینے والے، کعبے کے متولی اپنے آپ کو کہنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ستو گھول گھول کر پلانے والے نہیں ایمان لے آئے۔ یہ اندر کے جذبے سے ہوتا ہے، اور اندر جذبہ نہیں ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ گندگی کون سی ہے؟ عقیدے کی گندگی، سوچ کی گندگی، بت پرستی کی گندگی۔ اندر سے بت پرستی سے نکلنا نہیں چاہتے، غلط بات سے، غلط مذہب سے، دھرم سے، غلط فکر سے نہیں نکلنا چاہتے تو اللہ زبردستی نہیں نکلائے گا اپنے عقل کا۔ اور عقل دو طرح کی ہوتی ہے، عقل معاد، عقل معاش۔ عقل معاش یعنی دنیا، صرف دنیا پر عقل چلتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑی اچھی ہر چیز، دنیا میں فن کے اعتبار سے اس عقل کو استعمال کر کے ترقی کر لی، صرف دنیا کے بارے میں عقل سوچ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں بڑے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، یہ سائنسداں، یہ فلاسفی، یہ ایتھسٹ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل کہ خدا کو ہم نہیں مانتے، ڈز گاڈ ایگزسٹ پر چرچا کرنے والے، یہ کوئی معمولی سمجھ کے تھوڑی لوگ ہیں، بڑے عقل مند ہوشیار لوگ ہیں، پڑھے لکھے جتنے لوگ ہیں وہ سب یہ ایتھسٹ بنے ہوئے ہیں کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، بس دھرتی یہ کائنات ایسی ہی چل رہی ہے۔ تو بیوقوف تھوڑی ہیں لوگ، عقل ہے ان کے پاس، لیکن آخرت کے سوچنے کے اعتبار سے عقل نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بڑی دلیلیں ہیں، بڑی سمجھ ہے ان کے پاس، لیکن عقیدے کی بات کرو، رسولوں کی بات کرو، جنت کی بات کرو، جہنم کی بات کرو تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہیں گے خدا ہم سے کیا پوچھے گا، ہم خدا سے پوچھیں گے کہ تیرے ہوتے ہوئے بچے کیوں مر رہے تھے، ایسے ایسی دلیلیں دیں گے، عجیب عجیب دلیلیں۔ تو عقل ہے ان کے پاس، لیکن دنیاوی عقل ہے، آخرت کی سوچ کے اعتبار سے عقل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عقل سلیم ہونی چاہیے، درست، سلامتی والی، صحیح، یہ ایسی عقل ہونی چاہیے، صرف عقل معاش نہیں، عقل معاد، آخرت کی سوچ رکھنے والی بھی عقل ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں جو عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ نے عقل سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے، جانوروں سے ہمیں الگ کیا ہے نا، وہ عقل کی وجہ سے کیا ہے۔ اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا نا، مثال دے کے سمجھایا، عقل کو پیدا کیا تو کہا آگے جاؤ، عقل آگے گئی، کہا پیچھے آؤ، عقل پیچھے آئی، پھر کہا تیرے ذریعے سے ہی میں کسی کی پکڑ کروں گا، تیرے ہی ذریعے سے میں کسی کو عطا کروں گا، تیرے ہی واسطے سے میں کسی کو منع کروں گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے عقل نہیں ہے جن میں، خدا کے یہاں ان کی کوئی پکڑ نہیں، پاگلوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بچوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل دی اللہ نے جن کو، ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہم نے کہا تھا کرنے کو کیوں نہیں کیا، اور اس سے منع کیا تو تم نے کیوں کر دیا؟ یہ مطلب ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہم ان پر گندگی ڈالے رہتے ہیں۔